سورۃ المزمل کی آیت نمبر 9۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا۔ رب المشرق والمغرب، جو پروردگار ہے مشرق اور مغرب کا، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اسی کے، فاتخذہ وکیلا، پس تو بنا لے اسی کو وکیل، واصبر علی ما یقولون، اور صبر کر اس پر جو باتیں یہ لوگ کر رہے ہیں، وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، اور ان کو چھوڑ دے اچھے انداز سے چھوڑنا، وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ، اور چھوڑ دے مجھے اور جھٹلانے والوں کو، أُولِي النَّعْمَةِ، جو ناز و نعم میں ہے، وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، اور ان کو مہلت دے تھوڑی دیر۔ سورۃ المزمل میں اللہ رب العالمین نے جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ذاتی اصلاح کا پروگرام دیا ہے۔ آپ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو دنیا کفر، شرک، ضلالت، گمراہی، رسم و رواج کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ان اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لانے کے لیے ایک انقلاب کی ضرورت تھی۔ وہ انقلاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے ساتھیوں نے دنیا میں برپا کرنا تھا، لیکن انقلاب سے پہلے انقلاب لانے والوں کی اپنی اصلاح کا ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ وہ انقلاب دنیا کے اندر فساد کا سبب بنتا ہے، خون ریزی کا سبب بنتا ہے، عزتوں کے لٹنے کا سبب بنتا ہے، مال و جان کے نقصان کا سبب بنتا ہے۔ اور جو انقلاب اللہ رب العالمین جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے لانا چاہتے ہیں، اس انقلاب میں امن ہے، آشتی ہے، سکون ہے، اللہ کی عبادت ہے، انسانوں کا احترام ہے، مال جان عزت کا تحفظ ہے۔ اس لیے اس انقلاب کے لیے فرد کی اصلاح وہ بہت ضروری، اور فرد کی اصلاح کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں ان کا بیان اللہ پاک نے اس سورۃ مبارکہ میں فرمایا۔ ان میں پہلی چیز رات کو تنہائی میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونا، اور دوسری چیز قرآن کریم کی تلاوت، اور تیسری چیز اللہ کا ذکر اور مسلسل اور بہم ذکر، اور چوتھی چیز شب سے کٹ کے اللہ کے ساتھ جڑنا۔ تو جس رب کا ذکر فرمایا ہر وقت اپنی زبان پہ رکھو، اس رب کا مقام کیا ہے؟
اس کی شان کیا ہے؟ فرمایا رب المشرق والمغرب، وہ مشرق کا بھی رب ہے، مغرب کا بھی رب ہے۔ مشرق اور مغرب بول کر اس سے مراد یا تو پوری کائنات اور پورا جہان دیا گیا ہے۔ پوری کائنات کا رب صرف کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ یا پھر مشرق اور مغرب سے مراد اس وقت کی دو بڑی طاقتیں، ایک مشرق میں تھی ایران اور کسرا جس کا بادشاہ تھا، اور ایک مغرب میں تھی روم کی طاقت قیصر جس کے بادشاہ کو کہا جاتا۔ تو مقصود یہ ہے کہ ان بڑی دو طاقتوں کا رب بھی کون ہے؟ اللہ رب العالمین، جنہوں نے دنیا کے اندر ظلم و جور برپا کر رکھا ہے۔ ان طاقتوں کو پالنے والا بھی اللہ ہے، اور جو اللہ ان طاقتوں کو پال سکتا ہے وہ اللہ ان طاقتوں کو پاش بھی کر سکتا ہے۔ لہذا آپ اسی رب کو یاد کریں، تنہائی میں اس سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں، اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ الہ کا معنی معبود بھی ہے، جس کا معنی عبادت کرنا۔ ہمارا ایمان اور یقین یہ ہے اور ہونا چاہیے کہ ہماری عبادتوں کے لائق بھی صرف کون ہے؟ اللہ۔ سجدہ، رکوع، نظر، نیاز، یہ سب کس کے لیے ہے؟ اللہ رب العالمین کے لیے۔ اور اسی طرح الہ کا معنی یہ بھی ہے کہ مشکل کشا صرف کون ہے؟ اللہ ہے۔ حاجت روا صرف کون ہے؟ اللہ ہے۔ ہماری زندگی کی تمام تر امیدیں بھی صرف کس سے وابستہ ہے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ اور اگر دل دماغ میں کسی کا خوف ہے تو وہ بھی صرف کس کا خوف ہے؟ اللہ کا خوف۔ یہ ہے الہ کا معنی، یعنی آپ دنیا جہان کی کسی طاقت، کسی فرد، کسی ملک، کسی سے نہ امید رکھیں، نہ کسی کا ڈر رکھیں۔ اور اسی کی تکمیل کرتے ہوئے فرمایا فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا، اسی اللہ کو آپ اپنا وکیل بنا لیں۔ وکیل کس کو کہتے؟ علماء نے لکھا ہے جس کے سپرد کام کر کے بندہ مطمئن ہو جائے، اس کو کہا جاتا ہے یہ وکیل ہے۔ جیسا کہ آج کل عدالتوں کے وکیلوں کو وکیل کہا جاتا ہے، ان کے ذمے ہم اپنا کیس کر کے خود مطمئن ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح کسی بھی معاملے کو کسی شخص کے سپرد کر دینا اور پھر مطمئن ہو جانا کہ اب یہ اس کام کو سنبھالے گا، اس کو وکیل کہا جاتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے کہ آپ اپنے سارے کام میرے سپرد کر کے مطمئن ہو جائیں، اللہ کو وکیل بنا لیں۔ اور یہی وکیل، اسی سے لفظ توکل ہے، اللہ پہ بھروسہ کرنا۔ اور توکل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ اللہ کی ذات کو اعتماد کرتے ہوئے، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہوئے انسان مطمئن ہو جائے۔ ایک حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یوں سمجھایا، مفہوم اس کا یوں ہے کہ توکل کا مطلب یہ نہیں کہ اسباب کو اختیار نہ کرو، کام نہ کرو، ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جاؤ، یہ نہیں، بلکہ فرمایا توکل کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے اس پہ اتنا اعتماد نہ ہو جتنا اعتماد اللہ کی ذات پہ ہو۔ یعنی ہماری جیب میں اگر پیسے ہیں ہمیں اطمینان ہوتا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں، ہم پیسوں سے اپنا مسئلہ حل کروا لیں۔ تو یہ اللہ کی ذات پہ توکل نہ ہوا، یہ پیسوں پہ بھروسہ آ گیا۔ اعتماد اور توکل اس پہ ہو کہ ہماری جیب میں بھی جو کچھ ہے، ہمارے بس میں بھی جو کچھ ہے، اس پہ بھی ہمیں اتنا اعتماد نہیں جتنا اعتماد ہمیں اللہ کی ذات پہ، کہ مسئلے حل کرنے والا صرف کون ہے؟ اللہ۔ اس کو توکل کہا جائے۔ یا ایک بچے سے سیکھ لے، کوئی بچہ بازار جا رہا ہو اور کوئی اس سے پوچھے کہ بیٹا کہاں جا رہے ہو؟
بازار جا خیریت کیا لینا ہے، وہ کہے گا میں نے کپڑے لینے ہیں، میں نے جوتے لینا ہے، میں نے کھانے پینے کی اشیاء لینی، میں نے کھلونا لینا ہے۔ اب اس سے بندہ پوچھے بیٹا تیرے پاس پیسے ہیں؟ تو وہ کیا کہتا ہے؟ میرے ابو جو میرے ساتھ ہیں، میرا باپ جو میرے ساتھ ہے، مجھے پیسوں کی کیا ضرورت؟ تو یہ اس بچے کا اعتماد ہے کس پہ؟ اپنے والد پہ۔ اسی طرح کا بلکہ اس سے بھی زیادہ اعتماد انسان کو اللہ کی ذات پہ ہو، اس کا نام ہے توکل۔ فرمایا کہ دنیا جہان کا رب وہی ہے، مشرق و مغرب کا رب بھی وہی ہے، ہر بڑی چھوٹی طاقت کا رب بھی وہی ہے، لہٰذا آپ اسی کو اپنا وکیل بنائیں، اسی پہ اعتماد اور توکل کریں۔ یہ 5ویں ہدایت ہوئی۔ اس کے بعد 6ٹھی ہدایت اللہ رب العالمین نے یہ ارشاد فرمائی، وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ، جو باتیں یہ کافر اور مشرک لوگ کرتے ہیں آپ اس پہ صبر کریں۔ ظاہر ہے جب انسان دعوت کا کام کرے گا، دین کی بات کرے گا، ایک اللہ کی بات کرے گا، تو لوگ اس کی مخالفت بھی کریں گے۔ یہ نہیں کہ یہ پھولوں کی سیر ہے، سب اس پہ پھولوں کے ہار ہی چڑھائیں گے۔ لوگ اللہ کے نبیوں پہ آوازیں کستے رہے، ساحر کہا، مجنون کہا، دیوانہ کہا، نعوذ باللہ جھوٹا کہا، جادوگر کہا، کیا کیا نہیں کہا۔ انبیاء علیہ السلام پہ کس طرح کے جو ہے وہ لفظ نہیں کسے گئے۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی وساطت سے صحابہ اکرام کو اور اس کے بعد درجہ بدرجہ مجھے آپ کو پوری امت کو اور بالخصوص دین کی محنت کا کام کرنے والوں کو یہ ہدایت دی ہے کہ لوگوں کی باتوں پہ صبر کریں۔ لوگ جو بھی تانے دیں، طنز کریں، تشنیع کریں اور سینہ جتنا بھی چھلنی ہو، لیکن صبر کا مظاہرہ کرنا۔ صبر کے 3 درجے علماء نے لکھے ہیں۔ ایک درجہ صبر کا یہ ہے کہ کوئی کسی کو زیادتی کرے، ظلم کرے، کسی کو برا بھلا کہے، مار پیٹ کرے، وہ صبر کر لے، یہ بھی صبر ہے۔ یہ صبر ہم سب سمجھتے بھی ہیں، لیکن یہ بھی صبر کا ایک درجہ ہے۔ دوسرا درجہ صبر کا یہ ہے کہ انسان گناہوں سے خود کو بچائے۔ اب جب گناہ سے بچائے گا تو نفس تل ملائے گا، نفس پہ چھریاں چلے گی، نفس جو ہے وہ بہت زیادہ وہ ابھرے گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، میری خواہش پوری نہیں ہو رہی، میری چاہت پوری نہیں ہو رہی۔ اب یہاں نفس کو روک کے رکھنا اور صبر کرنا، اس کا نام بھی صبر۔ اور ایک اعلیٰ درجہ صبر کا یہ بھی ہے کہ انسان نیکی کے کاموں کو پابندی کے ساتھ کرے۔ بعض دفعہ ہوتا ہے کوئی نیکی کا کام ہم شروع کرتے ہیں، چند دن کے بعد پھر ہم چھوڑ دیتے، یہ صبر نہیں۔ صبر یہ ہے کہ جس کام کو شروع کیا پھر دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، نیکی کے اس کام پہ انسان اپنی بساط کے مطابق پابندی کرے، اس کا نام صبر ہے۔ تو یہ تینوں چیزیں صبر کا درجہ ہیں اور صبر کا بڑا مقام ہے۔ صبر اتنی اعلیٰ چیز ہے کہ اللہ پاک صبر کرنے والوں کے متعلق فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ خود اللہ رب العالمین ہوتا ہے، اللہ کی طاقت ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ انقلاب لانے کے لیے اللہ کی طاقت کو ساتھ لینا ضروری ہے، اس کے لیے صبر کرنا پڑے گا، سہنا پڑے گا، ڈٹنا پڑے گا، جمنا پڑے گا، حالات کے باوجود دین کی محنت کو سینے سے لگانا ہوگا۔ لوگ جو بھی کہتے رہے سن کے برداشت کرنا ہوگا۔ یہ صبر کا اعلیٰ مقام اور صبر کا اعلیٰ درجہ ہے۔ دلائل کی حد تک جواب دینا ہے، لیکن گالم گلوچ، بد زبانی، بد اخلاقی، بے صبری کا مظاہرہ یا لوگوں کی باتوں کی وجہ سے کام چھوڑ دینا، یہ بے صبری ہے اور اس سے انقلاب برپا نہیں ہوتا۔ اس لیے اگلی ہدایت یہ دی گئی کہ آپ لوگوں کی باتوں پہ صبر کریں۔
حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم یوں ہے کہ کل قیامت کے دن جب لوگ صبر کا اجر دیکھیں گے، دنیا کے اندر جن کے ساتھ ظلم ہوئے، زیادتیاں ہوئیں اور انہوں نے صبر کیا اور اس پہ اللہ کی طرف سے ان کو جو ملا، فرمایا جب یہ عافیت والے جن پہ دنیا میں کوئی مشقت نہیں آئی، کوئی پریشانی نہیں آئی، جب یہ صبر کرنے والوں کا اجر دیکھیں گے تو یہ تمنا کریں گے کہ کاش ہمارے جسم کینچیوں سے کاٹ دیے جاتے اور ہم صبر کرتے اور ہمیں یہاں یہ اجر ملتا۔ میرے عزیز دوستو، ہمیں بھی اپنے اندر صبر والی صفت کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اگلا حکم یہ ارشاد فرمایا وَهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، آپ ان کافروں کو چھوڑ دیں۔ حجر کا معنی ہوتا ہے کسی کو بیزار ہو کے چھوڑنا، تنگ آ کے چھوڑ دینا۔ تو جب کوئی بندہ دشمنی پہ اتر آئے، بد اخلاقی بد زبانی پہ اتر آئے تو پھر اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ اس سے کنارہ کشی کر دے، اس کے متھے ہی نہ لگے۔ لیکن جب انسان کسی سے کنارہ کشی کرتا ہے، کسی کو چھوڑتا ہے، تو عام طور پہ غصے میں بہت کچھ کہہ کے چھوڑتا ہے۔ اللہ پاک نے اس لیے آگے لفظ بولا جمیلہ کا، حجرن جمیلہ۔ اے محبوب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ عظیم اخلاق والے ہیں، آپ جب ان کو چھوڑیں اچھے انداز سے چھوڑ دیں، کوئی دل میں ملال نہ رکھے، کوئی جذبہ انتقام نہ رکھے۔ ہاں کنارہ کشی صرف اس لیے کرنی ہے کہ یہ لوگ بے دینی میں اور آگے نہ بڑھیں، یہ لوگ بدخلقی میں اور بدتمیزی میں اور زیادہ آگے نہ جائیں، اس لیے آپ ان سے کنارہ کشی اختیار کریں۔ اور اگلی ہدایت یہ دی گئی کہ اس کنارہ کشی کا مقصد یہ نہیں کہ ہم ان کو چھوڑ دیں گے، اس کنارہ کشی کا مقصد یہ نہیں کہ ہم ان کو پکڑیں گے نہیں، بلکہ اللہ پاک فرماتے ہیں ذرنی والمکذبین اولی النعمہ، اے میرے محبوب آپ ان کو میرے حوالے کر دیں۔ یہاں ذرنی کا معنی یہ آپ مجھ پہ چھوڑ دیں، میں جانوں اور یہ جھٹلانے والے جانیں۔ یہ جو نعمتوں والے جھٹلانے والوں کے ساتھ فرمایا اولی النعمہ، عیش و عشرت والی زندگی۔ عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا دین کے سب سے بڑے مخالف وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو دنیا میں عزتوں والی، عیش والی، عشرت والی اور مال والی خوشحال زندگی ملی۔ وہ دنیا کے مال و اسباب میں اور دنیا کی لگژری زندگی کے اندر جن کا لائف سٹائل وہ انتہائی دین سے دور ہو، وہی لوگ دین کی سب سے زیادہ مخالفت کرتے۔ اس لیے مکذبین کے ساتھ لفظ بولا اولی النعمہ کا، آپ ان عیش و عشرت میں پلے ہوئے جھٹلانے والوں کو مجھ پہ چھوڑ دیں۔ اللہ فرماتے میرے محبوب یہ آپ کے دشمن نہیں، میرے دشمن ہیں، لہذا آپ صبر کریں، آپ اللہ پہ بھروسہ کریں، آپ اللہ پہ چھوڑ دیں، میں جانوں اور یہ جانیں مَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، آپ ان کو کچھ وقت کے لیے مہلت دے دیں، بس ان کا وقت آیا تو پھر دیکھنا کیسی ان کو سزا ملتی۔ آگے پھر اللہ پاک نے انہی سزاؤں کا ذکر کیا ہے، اس کا تذکرہ انشاءاللہ اگلی فرصت میں آئے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو ذاتی اصلاح کے لیے ان ہدایات پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، اللہم باقیتا کباقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک
وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم اكفنا